کیسے نکلے امام نہیں معلوم، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو عقلی ہیں، کتاب میں نہیں پڑھا ہے میں نے، لیکن عقل کے اعتبار سے سوچئے کہ جس وقت امام نکل رہے ہوں گے، اب تو آج تو ہمارے ہاں عالم یہ ہے کہ کہیں 7ویں محرم کو، کہیں 10ویں محرم کو ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، تو جب یہ ذوالجناح مردوں کے بعد عورتوں میں جاتا ہے، دیکھا ہے عورتیں کیسا چیختی ہیں، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے، کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ تو جب سواری پر آج اتنا گریہ ہوتا ہے تو اس وقت جب امام خیمے سے نکل رہے ہوں گے تب ان بیبیوں کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اور ایسے میں کسی کو یہ احساس ہے کہ چھوٹی بچی 4 سال کی 3 سال کی کہاں گریہ کر رہی ہے، کہاں رو رہی ہے، شاید میں نے اسی لیے کہا، میں نے شاید بچی کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوشی کے قریب ہیں، کون میری طرف توجہ کرے گا، لیکن جیسے بھی ہو بابا جائیں گے تو ذوالجناحی سے، لہذا بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے قریب آ گئی، اور ہوا وہی کہ امام جیسے ہی ذوالجناح کے قریب آئے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، فرماتی ہیں استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ جو حضرت نے جواب دیا ہے وہ محاورہ ہے، لہذا اس کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے، مطلب شاید حضرت کے جواب کا یہ ہو کہ جب بچی نے کہا استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت نے فرمایا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ 3 سال 4 سال کی بچی ہے، باپ ہے، کہہ سکتی تھی نا بابا مت جاؤ، یہ لوگ بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں نا، بابا بیعت کر لو، یتیم مت بلاؤ بابا، کہہ سکتی تھی، نہیں کہہ سکتی، اور اگر کہہ دیتی تو کون سی بڑی بات تھی بھائی، کل کو تاریخ لکھتی 4 سال کی بچی تھی، باپ سے لگاؤ تھا، باپ سے محبت تھی، نہیں برداشت ہوا کہہ دیا، لیکن آج تک آپ نے کسی ذاکر، کسی خطیب سے سنا، کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بار بھی اس بچی نے کہا ہو بابا مت جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، بابا بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں کر لو، بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے، فرماتی ہے ٹھیک ہے میرے باپ جائیے، مگر جانے سے پہلے اے بابا میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، اے بابا مجھے اپنے کلیجے سے لگا لو۔ روایت کہتی ہے زمین گرم کربلا پر امام لیٹ گئے، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس یتیمہ کو جناب زینب نے اٹھایا، خود سے اتری باپ کے سینے سے، یا امام نے اتارا، نہیں معلوم، امام گئے میدان میں گئے اتنی چاہنے والی بچی میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ بعد شہادت یہ لوگ آگ لے کے خیموں کو آگ لگانے کے لیے آئے، اسی میں ملتا ہے کہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات اس قدر اس یتیمہ کو ستایا گیا، اس قدر ستایا گیا، کیسے شام غریبہ گزری، کیسے رات گزری نہیں معلوم، صبح ہوئی، یہ لوگ بے کجاوا اونٹ لے کے آ گئے۔ بس 2 جملے اور ختم و دعا، انشاءاللہ اصل تاریخ میں پڑھوں گا مسائل، بات آ گئی تو کہ اونٹ کو کبھی چلتے دیکھا ہے آپ نے؟ اے صاحبان اولاد، جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے، جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے، کبھی اونٹ کو چلتے دیکھا ہے نا؟ اونٹ چلتا ہے تو اس کی پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے نا، آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے، اسی لیے اونٹ کی پشت پر کوہان رکھا جاتا ہے کہ آدمی پکڑ کے بیٹھ لے، لیکن بے کجاوا اونٹ لے کر کے یہ لوگ آئے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، بڑے تو کسی صورت سے بیٹھ بھی جائیں، 3 سال 4 سال کی بچی اس اونٹ پہ ٹک سکتی ہے؟ سنتے رہتے ہیں نا آپ، بار بار بچی اونٹ سے گر جاتی تھی، بار بار بچی اونٹ سے گر جاتی،
اچھا جب گر گئی تب بھی کم از کم کسی بزرگ بیوی کو دے دیتے کہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ. لیکن ظلم کی انتہا اس وقت ہو گئی. صاحبان اولاد سنیں گے آپ تمام کیا میں نے. جب بچی کئی بار گر گئی تو ان ظالموں نے کیا کیا, اونٹ کی پشت پہ بچی کو رکھ کے رسیوں سے باندھ دیا گیا. اب اونٹ چلتا ہے, کبھی پشت آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے, نتیجہ پہلے لباس پھر بچی کی کھال چلنا شروع. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا